بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کا لقب خلیل اللہ اور ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارخ بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفکشاز بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے، مگر قرآن حکیم نے ان کے والد کا نام آزر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورہ انعام میں فرماتے ہیں: اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظمت و شان کے پیش نظر جو انبیاء اور رسل کے درمیان ان کو حاصل ہے، قرآن کریم نے ان کے واقعات کو مختلف اسلوب کے ساتھ جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اگر اختصار کے ساتھ ذکر ہے تو دوسری جگہ تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور بعض جگہ مختلف شؤون اور اوصاف کے پیش نظر ان کی شخصیت کو نمایاں کیا ہے، اس لیے مناسب ترتیب کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے قصبے اور کے باشندے اور اہل فدان میں سے تھے، اور ان کی قوم بت پرست تھی، اور انجیل برنابا میں تصریح ہے کہ ان کے والد نجاری کا پیشہ کرتے اور اپنی قوم کے مختلف قبائل کے لیے لکڑی کے بت بناتے اور فروخت کیا کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہی سے حق کی بصیرت اور رشد و ہدایت عطا فرمائی تھی، اور وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ کسی کو پکار کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ نفع و نقصان کا ان سے کوئی واسطہ، اور نہ لکڑی کے کھلونوں اور دوسری بنی ہوئی چیزوں کے اور ان کے درمیان کوئی فرق و امتیاز ہے۔ وہ صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان بے جان مورتیوں کو میرا باپ اپنے ہاتھوں سے بناتا اور گھڑتا رہتا ہے، اور جس طرح اس کا جی چاہتا ہے ناک، کان، آنکھیں اور جسم تراش لیتا، اور پھر خریدنے والوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ تو کیا یہی خدا ہو سکتے ہیں، یا خدا کے مثل و ہمسر کہے جا سکتے ہیں؟ قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حقیقت بین اور بصیرت افروز رشد و ہدایت کا اس طرح ذکر کرتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم: اور بلا شبہ ہم نے ابراہیم کو اول ہی سے رشد و ہدایت عطا کی تھی، اور ہم اس کے معاملے کے جاننے والے تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کو تم لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بلا شبہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارے لیے کوئی حق لایا ہے یا یوں ہی مذاق کرنے والوں کی طرح کہتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت تمہارے رب نہیں ہیں، بلکہ تمہارا پروردگار زمینوں اور آسمانوں کا پروردگار ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اور جب کہ اس جلیل القدر ہستی پر اللہ تعالیٰ کے جود و کرم اور عطا نوال کا فیضان بغایت دب نہایت سرعت رفتار کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے انبیاء علیہم السلام کی صف میں نمایاں جگہ پائی، اور اس کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز دین حنیف قرار پایا۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ قوم بت پرستی، ستارہ پرستی اور مظاہر پرستی میں اس قدر منہمک ہے کہ خدائے برتر کی قدرت
متعلقہ اور اس کی احدیت اور صمدیت کا تصور بھی ان کے قلوب میں باقی نہیں رہا، اور ان کے لیے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے زیادہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں رہی، تب اس نے کمر ہمت چست کی اور ذات واحد کے بھروسے پر ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا اور اعلان کیا، اے قوم، یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش میں مشغول ہو؟ کیا تم اس قدر خواب غفلت میں ہو کہ جس بے جان لکڑی کو اپنے آلات سے گھڑ کر مجسمے تیار کرتے ہو، اور اگر وہ مرضی کے مطابق نہ بنے تو ان کو توڑ کر دوسرے بنا لیتے ہو، بنا لینے کے بعد پھر انہی کو پوجنے اور نفع اور ضرر کا مالک سمجھنے لگے ہو؟ تم اس خرافات سے باز آؤ، اللہ کی توحید کے نغمے گاؤ اور اسی ایک مالک حقیقی کے سامنے سر نیاز جھکاؤ جو میرا، تمہارا اور کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ مگر قوم نے ان کی آواز پر مطلق کان نہ دھرا اور زیادہ سے زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ شرک کا سب سے بڑا مرکز خود ان کے اپنے گھر میں قائم ہے، اور آزر کی بت سازی و بت پرستی پوری قوم کے لیے مرجع و محور بنی ہوئی ہے۔ اس لیے فطرت کا تقاضا ہے کہ دعوت حق اور پیغام صداقت کے ادائے فرض کی ابتدا گھر ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے والد آزر ہی کو مخاطب کیا اور فرمایا، اے باپ، خدا پرستی اور معرفت الہی کے لیے جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے اور جس کو آباء و اجداد کا قدیم راستہ بتلاتا ہے، یہ گمراہی اور باطل پرستی کی راہ ہے۔ یہ صراط مستقیم اور راہ حق صرف وہی ہے جس کی دعوت میں دے رہا ہوں۔ اے باپ، توحید ہی سرچشمہ نجات ہے، نہ کہ تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے ان بتوں کی پرستش و عبادت۔ اس راہ کو چھوڑ دو، توحید حق کی راہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کر، تاکہ تجھ کو اللہ کی رضا اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہو۔ مگر افسوس کہ آزر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پند و نصیحت کا مطلق کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ قبول حق کی بجائے آزر نے بیٹے کو دھمکانا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ ابراہیم، اگر تو بتوں کی برائی سے باز نہ آئے تو میں تجھ کو سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ اب حد سے آگے بڑھ گیا، اور ایک جانب اگر باپ کے احترام کا مسئلہ ہے تو دوسری جانب ادائے فرض، حمایت حق، اطاعت امر الہی کا سوال، تو انہوں نے سوچا اور آخر وہی کیا جو ایسے برگزیدہ انسان اور اللہ کے جلیل المرتبت پیغمبر کے شایع نشان تھا۔ انہوں نے باپ کی سختی کا جواب سختی سے نہیں دیا، تحقیر اور تذلیل کا رویہ نہیں برتا، بلکہ نرمی، ملاطفت اور اخلاق کریمانہ کے ساتھ یہ جواب دیا، اے باپ، اگر میری بات کا یہی جواب ہے تو آج سے میرا تیرا سلام ہی خدا کے سچے دین اور اس کے پیغام حق کو نہیں چھوڑ سکتا، اور نہ کسی حال بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا۔ میں آج سے تجھ سے جدا ہوتا ہوں، مگر غائبانہ تیرے لیے درگاہ الہی میں بخشش طلب کرتا رہوں گا، تاکہ تجھ کو ہدایت نصیب ہو اور تو اللہ کے عذاب سے نجات پائے۔ قرآن شریف میں سورہ مریم میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور اے پیغمبر، الکتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر، یقیناً وہ مجسم سچائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔ اس وقت کا ذکر جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ تو سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آ سکتی ہے؟ اے میرے باپ، میں سچ کہتا ہوں، علم کی ایک روشنی مجھے مل گئی ہے جو تجھے نہیں ملی، پس میرے پیچھے چل، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی بندگی نہ کر، شیطان تو خدائے رحمان سے نافرمان ہو چکا۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو
خدا رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے گھیرے اور تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ باپ نے یہ بات سن کر کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر کے چھوڑوں گا۔ اپنی خیر چاہتا ہے تو جان سلامت لے کر مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اچھا، میرا سلام قبول کر، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں نے تم سب کو چھوڑا اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکار کرتے ہو۔ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، امید ہے اپنے پروردگار کو پکار کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا۔